خدا اے خدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم عزیز و بزرگوں، دنیا میں جب غفلت چھا جاتی تھی، غفلت سے معنی لوگ اللہ کو بھول کر اور آخرت کو بھلا کر زندگی گزارتے تھے، اسی کو غفلت کہتے ہیں. اللہ کو بھول جانا اور آخرت کو بھلا دینا اسی کو غفلت کہتے ہیں. اور غفلت میں گناہ بہت ہوتے ہیں، غفلت میں گناہ بہت ہوتے ہیں. تو جب دنیا میں غفلت چھا جاتی، اللہ تعالیٰ اپنے خاص معصوم بندے کو بھیجتا تھا، جو نبی ہوتے تھے. نبی دنیا میں آتے تھے، لوگوں کو اللہ کی پہچان کراتے تھے اور آخرت یاد دلاتے تھے. جو اللہ کو پہچان لیتا جیسا کہ پہچاننے کا حق اور آخرت سمجھ لیتا جیسا کہ سمجھنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب اور بامراد کر دیتا تھا. اور جو اللہ کو پہچاننے سے انکار کر دیتا، آخرت کی باتیں سن کے بھی اپنی مرضی کی صبح شام کرتا، تو فرعون بادشاہ تھا، نمرود بادشاہ تھا، قارون مالدار تھا، شداد پیسے والا تھا، قوم عاد، قوم سبا، قوم شعیب، قوم لوط، ان سب کی بربادی کی بنیادی وجہ اللہ کو نہیں پہچانتے تھے، مانتے نہیں تھے، اور آخرت یاد دلاتے تھے تو سمجھ کے بھی اپنی مرضی چلاتے تھے. یہی ان کی بربادی کی وجہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا. مکہ المکرمہ میں آ کر آپ نے لوگوں کو یہی بات کی، اللہ کو پہچانو اور آخرت سمجھ لو. تو حبشہ کے رہنے والے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فارس کے رہنے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روم کے رہنے والے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ المکرمہ کے ابوبکر، عمر، عثمان، علی اور بہت سارے صحابہ، مرد عورتیں رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب نے بات مان لی، کامیاب ہو گئے. اور مکہ کے سردار، عزت دار، مالدار عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب برباد ہو گئے. وجہ کیا تھی؟ اللہ کو نہیں مانتے تھے اور آخرت سمجھ کے بھی مرضی چلاتے تھے. اب جبکہ نبی کا کام تھا دنیا سے غفلت کو دور کرنا، یہ نبی کا کام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر نبی کے ذریعے یہ پیغام دے دیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیج کر یہ پیغام پیارے نبی کے زبان مبارک سے دے دیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب نبی کیوں آتے تھے؟ جیسے میں نے کہا، دنیا میں غفلت ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے نبی آتے تھے. اب نبی نہیں آئیں گے، لیکن غفلت تو باقی ہے، لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے، آخرت سمجھ کے بھی مرضی چلاتے ہیں. تو پھر نبی والا کام نبی کی امت کو دیا گیا، اور نبی والا کام نبی کی امت کو کرنا ہے، جس میں ہجرت ایک بڑا حصہ ہے. اپنے وطن کو چھوڑ کر بے وطن ہو جانا
اپنے گھر کو چھوڑ کر بے گھر ہو جانا، اپنے والوں سے الگ ہو کر انجانوں میں چلے جانا، اور وہ انجانوں کو اللہ کی پہچان کرانا اور آخرت سمجھانا، اور پھر جو حال اللہ رکھے اس حال میں اللہ سے راضی رہ جانا، اس کا بڑا انعام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جگہ جگہ سمجھایا ہے، جو پچھلے 2 ہفتوں سے بات چل رہی ہے۔ جیسے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو یہ بات کہہ دی کہ آپ کو بدر جانا ہے، وجہ بدر بہت لمبی بات ہے، لیکن بدر جانا ہے، گویا مدینے کو چھوڑ کر بدر جانا ہے، جو مدینہ سے کافی دوری پر ہے۔ اور مدینہ منورہ کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب بدر جانے کا ہوا تو سواریاں کم، روایتوں میں الگ الگ تعداد آتی ہے، کہیں لکھا ہے کہ 72 اونٹ ہیں تو کہیں 2 گھوڑے، اس سے کچھ کم زیادہ کی تعداد ہے، اتنی سواری ہے۔ صحابہ 313 ہیں، پیارے آقا خود ہیں، لمبا سفر ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، گرمی کے دن ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن اللہ نے کہہ دیا آپ کو وطن سے بے وطن ہونا ہے، بدر سے مدینہ جانا ہے، مدینہ سے بدر جانا ہے، تو اب گرمی کی کیا بات ہے، سواری کمی کی کیا بات ہے، رمضان ہے تو کیا بات ہے۔ یہ بات میرے اور آپ کے اور تمام مسلمان کے سمجھنے کی ہے کہ رمضان ہے تو کیا ہے، گرمی ہے تو کیا ہے۔ ہجرت کا ایک پیغام، ایک سبق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے مسلمانوں کو دیا کہ تمہیں ہجرت کرنی ہے۔ جب مدینہ منورہ سے چلے ہیں، ہجرت کا سفر شروع کیا، اس سے پہلے سواریوں کی تقسیم ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری کی تقسیم کر رہے ہیں۔ وہ تقسیم کیسے ہو رہی ہے؟ یہ سواری، اس پر یہ اور یہ اور یہ اور یہ، کسی پر 4 کسی پر 3، ان کے نام طے ہو رہے ہیں۔ یہ سواری، اس پر یہ ایسے نام طے ہو رہے ہیں۔ آخر میں ایک اونٹ بچا، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا یہ ایک اونٹ بچا، اس پر میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ عنہ اور ابو لبابہ رضی اللہ 3 رہیں گے۔ اس پر بھی سبق مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے کہ ہجرت کا سفر ہو، ہم اپنے گھر سے بے گھر ہوں میں تو ہم ذمہ دار بھی ہوں میں، تب بھی عمومیت کے ساتھ چلیں، جیسے کہ پیارے نبی چلے، خصوصیت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ سب لوگ 2-2 3-3 ہیں تو ہم بھی 2-2 3-3 4-4، سمجھ میں آ رہی بات؟ ورنہ خصوصیت کا جب سے نظام چلا یا چلے گا تو پھر بڑے باتیں دلوں میں آ جائے گی وسوسے کی کہ ہاں بھائی یہ تو یوں جاتے ہیں اور ہم تو ایسے جائیں گے، جانا اسی راستے میں جہاں یہ جا رہے ہیں، یہ ایسے جا رہے ہیں ہم ویسے جا رہے ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ کوئی معذور ہے، بیمار ہے، بوڑھا ہے اور لوگوں نے اس کی رعایت کر دی، یہ بات الگ ہے۔ جیسے کہ حیات الصحابہ میں علم کے اعتبار سے بڑے ہیں تو ان کی عزت احترام اکرام کو لکھا، عمر کے اعتبار سے بڑے ہیں تو ان کا احترام، ان کی عزت، ان کا ادب لکھا ہے، درجے کے اعتبار سے بڑے ہیں، بھئی قبیلے کے بڑے ہیں، اپنے خاندان میں بڑا درجہ رکھتے ہیں، گویا وہ اپنی عزت اور وقت کے اعتبار سے لوگ ان کا اکرام کریں، لیکن اپنی ذات سے ہم اکرام چاہیں، اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ مجھے اکرام ملے، کہ نا اکرام تو دینے کی چیز ہے، لینے کی چیز نہیں ہے۔ بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ اکرام دینے کی چیز ہے، لینے کی چیز نہیں ہے۔ مل جائے اللہ قبول کر لے، اللہ اس کی مدد کرے جو اکرام کرتا ہے۔ تو جب پیارے آقا نے یوں فیصلہ کیا کہ یہ اونٹ پر ابو لبابہ، علی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رہیں گے، مدینہ منورہ سے بدر کا سفر شروع ہوا۔ منزل در منزل سوار بدلتے تھے،
جیسے لکھا ہے نوبت پر نوبت تبوک کے واقعے میں جملہ استعمال کیا گیا ہے حکایت صحابہ میں کہ ایک کے بعد ایک سوار ہوتے تھے مدینہ منورہ سے چلے. آپ سننا کہ ہجرت میں کتنا بڑا انعام ہے. اس واقعے سے پتہ چل رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے, پہلی منزل آئی تو آپ اتر گئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے. دوسری منزل پوری ہوئی تو حضرت علی اتر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو لبابہ سوار ہو گئے. جب چوتھی منزل آئی آپ سوار ہوئے اور پانچویں منزل پہ آپ کو اترنا تھا تو ابو لبابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اوپر بیٹھے رہیں, میں اور علی چلتے رہیں گے, بدر آ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب میں ارشاد فرمایا میرے آپ کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے سبق ہے. آپ نے یوں ارشاد فرمایا ابو لبابہ جس طریقے سے پیدل چل کر تم لوگ نیکی کما رہے ہو میں بھی نیکی کمانے کا اتنا ہی محتاج ہوں, میں بھی پیدل چلوں گا. یہ ایک سبق اور مثال ہے کہ اللہ کے راستے کے پیدل چلنے کی بڑی نیکی ہے, سواری کی بھی نیکی ہے, پیدل کی نیکی بڑی ہے. جیسے سنایا جاتا ہے فضائل کی باتوں میں کہ اللہ کے راستے کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں کبھی جمع نہیں ہوگا. تو بعض صحابہ سواری ہونے کے باوجود بعض دفعہ پیدل چلتے تھے کہ جو گرد و غبار اونٹوں کے چلنے سے اڑ رہا ہے یا پیدل چلنے سے پیروں میں دھول مٹی لگ رہی ہے, اور یقین تھا اللہ کے راستے کا گرد و غبار جہنم کا دھواں کبھی جمع نہیں ہوگا. یہ اللہ کے راستے کے فضائل اگر ہیں تو پھر ہجرت آسان ہے, اور یہ فضائل نہیں ہے تو پھر مسئلہ ہے. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. اسلام مکۃ المکرمہ میں پیارے آقا لے کر آئے تھے اللہ کی طرف سے, باہر ملکوں میں اسلام نہیں آیا تھا. اس کو قرآن پاک میں ایک جگہ پر لکھا ہے روم اور فارس والوں کی جنگ ہوئی جس کا آج نام ایران اور عراق ہے. اس وقت نام روم اور فارس تھا. روم والے اہل کتاب تھے اور فارس والے آتش پرست تھے, آگ کی پوجا کرتے تھے. مکہ کے لوگ ارادہ کرنے لگے وہ جیت جائیں تو اچھا, کیونکہ وہ ہم بت پرست ہیں, وہ آتش پرست ہیں. اور مکہ کے چند مسلمان تمنا کرتے تھے اہل کتاب جیت جاوے تو اچھا, کیونکہ ہم بھی مسلمان ہیں لیکن وہ یہود و نصارہ میں سے اہل کتاب ہے, ہم سے قریب ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسے ہوتا ہے نا کبھی کبھی, وہ جیت جاوے نا وہ جیت جاوے تو اچھا. اور مقابلہ ہوا روم اور فارس کا, آتش کدے والے فارس والے جیت گئے اور روم اہل کتاب والے ہار گئے. وہ آپس میں لڑے تھے. یہ خبر مکہ پہنچ گئی تو مکہ کے بت پرست خوش ہو گئے, ہمارے والے آدمی جیت گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات پیارے نبی سے سن کر وہاں جا کر کہہ دی جو سورہ روم کی 21 پارے کے اندر شروع کی آیتوں میں اللہ نے خوشخبری دے دی کہ عنقریب روم والے غالب آ جائیں گے. اللہ نے کہا کہ عنقریب وہ غالب آ جائیں گے. وہاں جا کے کہہ دیا تم دیکھنا بس تھوڑے دن کی بات ہے, 3 سال کے اندر اندر روم والے غالب آ جائیں گے. تو وہ بت پرستوں میں سے ایک نے کہا 10 اونٹ کی شرط لگی. کتنے کی؟ 10 اونٹ کی شرط لگی. اگر 3 سال میں روم والے جیت گئے تو میں تم کو 10 دے دوں گا, اور اگر نہیں جیتے تو تم میرے کو 10 دے دینا. آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور میں نے ایسا کیا, اس کو جوا کہتے ہیں, جگار, شرط لگانا حرام ہے. کیا ہے؟ لوگ لگاتے نا شرط, چل بول, ایسا کر کے بول. بیوی کو بھی کہتے ہیں, بچوں کو بھی کہتے ہیں, چل تو ہوٹل میں کھلائے گا, چل تو یوں کر دے گا,
تو میرے کو پھر اتنے پیسے دے دے گا, یوں میرے کو تو دلا دے گا. شرط ایک طرفہ تو ہو سکتی ہے, ایک طرفہ ہے نہیں. اگر تیری بات ہو گئی تو بھی میں دوں گا, اور میری بات ہو گئی تو بھی میں دوں گا. یا تو تیری بات ہوئی تو بھی تو دینا, اور میری بات ہوئی تو بھی تو دینا. اس کو شرط نہیں کہیں گے. لیکن وہ جو شرطیں چل رہی ہے دنیا میں, تیرے جیت گئے تیرا یوں, وہ تو اتنے تو, اور میرا ہوا تو اتنے یوں. جیسے بعض مطلب کھیلوں پہ بھی لگ رہی شرطیں, اور بہت سارے مرغے لڑا رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے شرطوں کے ساتھ. یہ شرعن حرام ہے, شرط لگانا حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی تم نے 3 سال کا کیوں کہہ دیا, اور یہ کام بھی صحیح نہیں تھا. ایک کام کرو, ان کو جا کے بولو کہ 100 اونٹ کا ہے اور 9 سال کی شرط, کہ 9 سال میں ایسا ہوئے. وہ تو خوش ہو گیا 100 اونٹ سن کے کہ ابھی نہیں جیتے, بعد میں کیا جیتیں گے. جیسے کچے مسلمان ہیں نا, کہ وہ ان کی ٹیم ابھی ہار گیا پھر ہارے گی. کچے مسلمان کھیلوں میں, سیاست میں, اور کئی ساری باتوں میں یہ جیتیں گے وہ ہاریں گے. اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. جا کر ابوبکر صدیق کو کہہ کے آئے اس صاحب سے جو بت پرست تھے کہ اپنے 10 کے بجائے 100 اونٹ اور 9 سال. تو وہ خوش ہو گیا. اب وہ 9 سال پورے ہوئے نہیں تھے, کیونکہ یہ نبوت کا 5واں سال تھا. نبوت کے 11ویں سال میں یہ مدینہ جا رہا تھا. انہوں نے روکا کہ 9 سال پورے ہو جائیں گے تو وہ 100 اونٹ کون دے گا. انہوں نے روکا, تم جا رہے ہو مدینہ اور 9 سال پورے ہوں گے, دے گا کون. تو ان کے بیٹے تھے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ, ابو بکر صدیق لے گئے. اگر آپ کی بات صحیح ہو گئی, عبد الرحمن ابو بکر کا بیٹا تمہیں 100 اونٹ دے دے گا, اور اگر ہماری ہو گئی تو آپ ہمیں 100 دے دینا. اور ایسا ہی ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد پھر روم اور فارس کا مقابلہ ہوا, جبکہ مدینہ پہنچنے کا 2 تیسرا ہی سال تھا. 9 پورے نہیں ہوئے تھے اور روم والے غالب آ گئے. غلبت روم, اللہ نے اعلان کیا ہے قرآن پاک میں, روم والے غالب ہو جائیں گے. تو وہاں سے 100 اونٹ آئے مدینہ, وہ لے کر کے ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر. حضور یہ 100 اونٹ آ گئے. پہلے نبی نے کہا سب صدقہ کر دو, انعام کی امید مت رکھنا. نہیں سمجھے, بینک کے بیاج کے پیسے, سود کے پیسے آئے تو مفتی صاحب سے, مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھ کر کسی اس کے استعمال والے کو دے دیا. پھر یوں احسان نہیں جتانے کا, تیرے کو دیے ہوں 5,000, تو بھائی 5,000 تو نے سود کے دیے. سود کیا ہے؟ گوبر ہے, گوبر گندی چیز ہے. گوبر کوئی کو دے کے احسان جتانے کا نہیں ہوتا, بلکہ یوں کہ بھائی یہ گوبر لے گا, صاف صفائی ہو گئی, جو بھی. خیر اس کی لمبی بحث پہ نہیں جاتا کہ سارے اونٹ یوں نہیں کہ اب آیا ہے تو کیا کرے, وہ تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. مسلمان بہت پکا ہوتا ہے. لہذا اللہ نے جو کہا تھا کہ روم والے غالب آئیں گے, اللہ نے غالب کر کے دکھا دیا. یہاں بات یہ اس لیے عرض کی کہ روم پر حملہ کرنے کے لیے حضرت عمر کے زمانے میں لوگ گئے. ایک جماعت مسلمانوں کی مصر سے آئی اور ایک جماعت ملک شام سے آئی. مصر سے جو مسلمان آئے اس کے ذمہ دار تھے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ملک شام سے جماعت آئی فضالہ بن ایاز, فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں جماعتیں جمع ہو گئی, قسطنطنیہ پہ حملہ کرنا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. تو بات ہجرت کی سمجھانا چاہتا ہوں, اللہ کرے بات میرے اور آپ کی سمجھ میں آ جائے. یہ مسلمانوں کی 2 جماعتیں جمع ہو گئی اور حملہ کرنا تھا. یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر, اپنی بستیوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے. ان کو اللہ کی طاقت سمجھانے آئے کہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے, ہمارے ساتھ اللہ کی تائید ہے, اور ہم آپ کو اللہ کی طرف بلانے کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں, اگر نہیں تو مقابلہ کر لو. ابھی یہ مقابلہ شروع نہیں ہوا, ان میں سے ایک مسلمان ان کے مجمع میں گھس کے حملہ کیا, یہاں تک کہ شہید ہو گیا.
تو ان مسلمانوں میں سے ایک نے کہا، جس کے راوی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اس وقت وہیں کھڑا تھا، اور وہ مسلمان جو ان کے مجمع میں گھس کر حملہ کیا اور آگے تک نکل گیا، تو ایک نے کہا اس نے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ دھیان سے بات سننا، آج کل جو لوگ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، نوکری دھندا چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، بیوی بچے چھوڑ کر، تو بعض لوگ کہتے ہیں چالو روزی چھوڑ کے جانے کی، برباد ہو جائیں گے، ان کے بچے فٹ پاتھ پہ آ جائیں گے۔ جس کو کہا اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، خود سے خود بربادی کے راستے پہ جانا۔ جو ہجرت کو سمجھتے نہیں ہیں یا اس کو کچا سمجھتے ہیں، تو وہ ہجرت نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں جاتے نہیں ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں کہ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، برباد ہو جائیں گے۔ یہیں رہو، اپنے تو کہاں غلط کام کر رہے ہیں۔ وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ گھر چھوڑ کے صحابہ کے ساتھ قسطنطنیہ، مدینہ سے قسطنطنیہ پہنچے ہیں، اور جب وہ آدمی اندر گھس گئے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے بارے میں کسی نے کہا اس نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں، اس کو ہلاکت نہیں کہتے ہیں، کہ وہ جو آیت آئی سورہ بقرہ آیت نمبر 195 دوسرے پارے میں، اللہ نے جو فرمایا اس آیت میں اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے وہ آیت ہم انصاریوں کے بارے میں آئی، یہ ہلاکت نہیں ہے۔ آگے کیا سمجھایا، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر دفعہ اللہ کے راستے میں جاتے رہے، چھوٹی جگہ بڑی جگہ، نزدیک دور، کم وقت کے لیے زیادہ وقت کے لیے جاتے رہے، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد جنگیں کم ہو گئی، تو ہم نے انصار مدینہ کے رہنے والوں نے یوں آپس میں مشورہ کر کے کہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست رکھیں، اور ہم نے درخواست رکھی یا رسول اللہ ہمارے کھیت اجڑے ہیں، ہمارے دھندے کاروبار لوٹے ہیں، اور ہمارا یہ اور ہمارا یہ اور ہمارا وہ، بچوں کا بیوی کا دھیان کم رکھا، اب تو یہ اللہ کے راستے کے سفر اور اس کے تقاضے کم ہو گئے، تو کیا ہم کھیتی باڑی میں اس میں لگ جاؤں؟ کہ اس پر یہ آیت آئی، کیا آیت آئی، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ایک اہل علم نے لکھا ہے تندرستی ہو، پیسہ ہو اور جانے کی سہولت بھی ہو کہ جا سکتا ہے، اس کے جانے میں دھندے لٹ نہیں جائیں گے، گھر میں بچے مر نہیں جائیں گے، اس کی ماں کہیں ایسا نہیں کہ فاقے پہ فاقے آ جاویں، اس کا باپ ایسا نہیں کہ ایسی حالت میں ہے کہ بیماری میں مر جاوے، ایسی کوئی بات عذر کی شرعی عذر کچھ نہیں ہے، اور یہ نہیں جا رہا، اس کے لیے یہ آیت ہے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈال رہی ہے۔ سب کچھ آسانی ہے کہ اللہ کے راستے میں جا سکتا ہے، اور پھر بھی نہیں جا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس کے پاس جتنے درجے کی آسانی اللہ نے کر رکھی ہے، اس اعتبار سے اللہ کے راستے کی ہجرت ہونی چاہیے۔ ہر ایک کے پاس تھوڑی زیادہ آسانی اللہ نے کر رکھی ہے، ایسے حال نہیں ہے کہ ہجرت نہ کر سکے، لیکن کچھ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ بھائی یہ تو اپنے ٹھیک ہے، تو جو جا رہے ہیں، باقی اپنے کہاں کوئی غلط کام میں ہے، اور ایسے غلط صحیح کام کو لے کر کے اپنے آپ کو روکنا اچھا نہیں ہے۔ عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے پاس یمن کے کچھ لوگ آئے، اور یمن کے لوگوں نے آ کر کے کہا ہمارے یہاں ایک شخص اسلام میں داخل ہوا، سننا بات دھیان سے، ہمارے یہاں ایک شخص اسلام میں داخل ہوا اور اسلام اپنا پکا رکھا، اور پکا اسلام رکھنے کے ساتھ، پکا اسلام یعنی جو اسلام کی باتیں تھی اس پر جمع ہوا تھا، اور پھر ایک دن وہ ہجرت کے لیے گھر چھوڑ کے نکل گیا، کچا تھا تو گیا ایسا نہیں لکھا ہے، اسلام اس کا اچھا تھا، اور پھر اللہ کے راستے میں ہجرت کر گیا، ہجرت بھی اچھی کی اس نے،
بہت اچھا جملہ لکھا ہے. ہجرت بھی اچھی کی اور واپس آنے کے بعد اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگ گیا. اتنا بول کے وہ لوگ رکے تو عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ پوچھے تو آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہ الٹا پھر گیا. الٹا پھر گیا یعنی صحیح سے الٹا پھر گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کہ نہیں وہ تو جنتی ہو گیا, وہ تو جنتی ہو گیا. اسلام بھی پکا تھا, ہجرت بھی اچھی تھی, واپس آ کے بہت بڑا خیر کا کام کرنے لگ گیا, یہ تو جنتی ہو گیا. کہا دیکھو میں تمہیں سناؤں کہ ایک شخص مسلمان ہوا اور مسلمان ہو کے اس نے اچھا اسلام رکھا, اس نے ہجرت بھی اچھی کی, لیکن واپس آ کر اس نے ایک غیر ایمان والے سے زمین لی. وہ غیر ایمان والا مسلمانوں کو خراج دیتا تھا, خرچ دیتا تھا, اس سے زمین اس نے لے لی ایک مسلمان نے, اور کہا اب یہ خراج بھی میں دوں گا کیونکہ جو آوک تھی زمین کی وہ میں دے دوں گا بیت المال میں. اور پھر اس زمین سے پیداوار بڑھانے میں لگ گیا کہ یہ آدمی الٹے پاؤں پھر گیا. یعنی کس میں لگ گیا؟ کمانے میں لگ گیا. زمین کی پیداوار, گناہ کا کام کیا ایسا نہیں لکھا, الٹے پاؤں پھر گیا کہ اب اس میں لگ گیا کہ اب یہ خیر کے کام کرے نہیں کرے. میں فقہ کے مسائل نہیں بتا رہا, میں ہجرت کے فضائل سنا رہا ہوں. اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے. اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کا درجہ, کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کا کیا درجہ ہے. جیسے شروع میں نے واقعہ سنایا بدر کا, ایک واقعہ لکھا ہے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ میں تھے. ہمارے سفر میں کچھ لوگ روزہ رکھ رہے تھے, کچھ لوگ نہیں رکھ رہے تھے. تو جو لوگ روزہ رکھتے تھے, جو روزہ نہیں رکھتے تھے, ان کے ہر طریقے کی خدمت یہ نہ رکھنے والے کرتے تھے. سفر پورا ہوا تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا تم لوگ نیکی میں آگے بڑھ گئے, اللہ کے راستے میں تھے اور اس کے باوجود بھی تم نے اس کی خدمت کی جو روزے دار تھا. گویا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت کرنے کا درجہ بھی بڑھا. ایک اور روایت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ ایک سفر کر کے واپس آئے مدینہ منورہ. آ کر کے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سفر کی کارگزاری سنائی. آپ سب سے بولتا ہوں جب بھی سفر کر کے آؤ 3 دن کا, 10 دن کا, 40 دن کا, چھوٹا بڑا, اپنی مسجد میں کارگزاریاں سناتے ہو نا, اپنے گھر میں بھی سناؤ. لگے کہ یہ کام ہوتا ہے. صبح سے نکلے تھے ملاقات میں, چائے پی کر کے دوپہر تک مسجد میں لوٹے نہیں تھے, بارش میں بھیگے یا دھوپ میں جھلس گئے. کوئی نے بٹھایا بھی, کوئی نے نہیں بھی بٹھایا, کوئی نے سنی, کوئی نے نہیں سنی, نہیں ملا تو وہاں سے وہاں گئے, وہاں سے وہاں چلے گئے. اللہ کے بندے کو ڈھونڈتے رہے. ظہر میں آ کے کیلولا, ظہر نماز کھانا ہوا, پھر نکل گئے اللہ کے راستے کے, اللہ کے بندوں کو ملنے کے لیے. سنانے کا ہی ہے. قبرستانوں میں راتیں گزاری, ریل میں کھڑے کھڑے سفر کرنا پڑا, ساتھی کا سیدھا سادہ کھانا جو کوئی آم سے آم بھی نہ کھا سکے, ایسا نمک زیادہ تھا, پتلی دال تھی, چاول نرم تھے. ہم نے اللہ کے راستے میں سب کچھ برداشت کر لیا کہ یہ تو اللہ کا راستہ ہے. یہ کار گزرے جب گھروں میں سناؤ گے تو لگے گا کہ اللہ کے راستے میں یہ سب ہوتا ہے. تب جا کے اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول کر کے شرابیوں کو شراب چھڑوا دیتے ہیں, جواریوں کو جوئے چھڑوا دیتے ہیں, فیشن والوں کو سنتوں کے پابند بنا دیتے ہیں, مسجد کے باہر رہنے والوں کو مسجد کے اعمال میں اللہ لگا دیتے ہیں. گھروں میں اعمال مسجد زندہ ہو جاتی ہے, خاندانوں میں انقلاب آ جاتا ہے. ان قربانیوں کے طفیل میں اللہ کر دیتے ہیں. ابو قلابہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے ہم سفر سے واپس آئے, ہم نے سفر سے واپسی پہ اپنے سفر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کارگزاری سنائی کہ یا رسول اللہ ہم سفر میں تھے, ہمارے ساتھ سفر میں کچھ ایسے لوگ تھے وہ روزہ اہتمام سے رکھتے تھے اور اتنے نیک تھے, اتنے نیک تھے کہ جب کہیں منزل پر جاتے تو وہ منزل پر اترتے ہی لوگ تو تھک کر
آرام میں لگتے, کچھ اور ضرورت میں لگتے, وہ نمازیں شروع کر دیتے, روزہ بھی رکھتے, منزل پہ اترتے ہی نمازیں پڑھتے. اور جب سفر ہوتا تو پورے سفر میں اللہ کا ذکر کرنے میں لگتے تھے. بڑے نیک تھے, بڑی نیکی میں آگے بڑھنے والے تھے. دیکھو یہ تعریفی جملے ہیں کہ ہمارے ساتھ تھا ایک ساتھی, ارے بھائی وہ ایسا اور وہ تو بھائی. شکایتی جملے اچھے نہیں لگتے, تعریفی جملے اچھے لگتے ہیں. کسی کے بھلے کاموں کی تعریف کی جاوے, اللہ کرے بات میرے اور آپ کی سمجھ میں آ جائے. انہوں نے آ کے تعریف کی, یا رسول اللہ وہ ایسا اور وہ ایسے اور وہ ایسے. پیارے آقا نے ان سے سوال پوچھا کہ جب وہ روزہ رکھتے تھے, وہ نمازیں پڑھتے تھے, وہ ذکر کرتے تھے, تو ان کی خدمت کون کرتا تھا؟ کہ حضور ہم میں سے کچھ لوگ تھے, ان کے اونٹ کو باندھ دیتے, ان کے اونٹ کو چارہ کھلاتے, ان کے اونٹ کا خیال رکھتے, ان کے کھانے کا انتظام کرتے, ان کا بستر بچھا دیتے, ان کی خدمت کر جاتے. پیارے آقا نے بڑے اچھے انداز سے کہا, ابو قلابہ انہوں نے نیکی کما لی, ان کی نیکی اللہ انہیں ضرور دے گا. جس نے خدمت کی وہ اللہ کے راستے کی خدمت, ان کو نیکی اس سے بھی زیادہ مل جائے گی. اس کا معنی الٹا مت نکالنا کہ روزے نہیں رکھنے کے, وہاں تلاوت نہیں کرنے کی, میں تو اب پکا ہی پکا کروں گا. معنی یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں کوئی ایسے نیک لوگ عبادت گزار ہمارے ساتھ اللہ کے راستے میں ہیں, تو ان پہ تانے نہیں کسنے کے, بلکہ سمجھنے کا کہ یہ بھی اللہ کے راستے میں اللہ کو خوش کرنے کے اعمال میں آگے بڑھ رہے ہیں, ہم ان کی خدمت کر لیں گے, اللہ ہمیں بھی نیکی دے دے گا. اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے. لہذا تمام سے کہہ رہا ہوں, اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں, اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لے جانے کا تھوڑے زیادہ وقت کا پابند بناویں, اپنی اولادوں کو بھی ہجرت کے کام میں چلاویں, اور ہر ایک کو اللہ کے راستے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑنے کی ترغیب دیں. خود سے خود کو خود معذور نہ کر لیں کہ میں تو معذور ہوں. اچھی طرح سمجھنا, جو اپنے آپ کو معذور سمجھ کے اللہ کے راستے میں نہیں لی جا رہا ہے, وہ خود کو ہی پوچھے کہ تو اللہ کے راستے میں جانے سے اپنے آپ کو معذور سمجھتا ہے, تو اور ایسی کتنی جگہیں تو جا رہا ہے. کبھی کاروبار کے لیے جا رہا ہے, کوئی گناہ تو نہیں کر رہا لیکن جا تو رہا. کبھی کہیں کسی کی خوشی کی تقریب میں شریک ہو رہا ہے, کبھی کسی کے غم میں شریک ہو رہا ہے, کہیں تعزیت میں, کہیں عیادت میں, کہیں مزاج پرسی میں, کہیں خیر خبر میں, کبھی کوئی صحیح طریقے کی سیر و تفریح میں کہ بھئی گناہ نہیں کر رہے, سیر و تفریح میں نماز پڑھیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے, تفریح کریں گے. تو سب جگہ جا رہے ہیں تو نیت کرو اپنے آپ کے بارے میں, اور میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ کے راستے میں بھی جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عالم انسانیت کے لیے پوری دنیا میں چلانے کی آسانی کر دے.